باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ عزیزان محترم، سورہ لقمان قرآن مجید کا 31واں سورہ ہے اور اس نشست کے لیے اس سورے کی 20ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار نے انسانیت کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا، عالم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے غور نہیں کیا، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ نے آسمان و زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع قرار دے دیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور اس نے بھرپور طریقے سے تم پر اپنی نعمتیں اتاری ہیں۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرتاً و باطنتاً، وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں کہ تم پر اتاری ہیں، وہ ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی ہیں۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ، اس کے باوجود کہ ہم نے آسمان و زمین کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، ہم نے تمہیں باطنی نعمتوں سے بھی نوازا، ظاہری نعمتوں سے بھی نوازا، اس کے باوجود ومن الناس، ایسے بہت سے لوگ ہیں، لوگوں میں سے ایسے بہت ہیں، من یجادل فی اللہ، کہ جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، حالانکہ ان بحث کرنے والوں کے پاس نہ تو علم ہے، نہ ہدایت ہے اور نہ روشن کتاب ہے۔ یعنی علم، ہدایت اور کتاب منیر کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے جس بات پر ناز کیا وہ بات یہ ہے کہ بھائی سنو، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، پہلا ناز۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ، اور ہم نے اپنی نعمتیں تم پر اتاری اور جتنی ضرورت تھی وہ ساری ضرورتیں ہم نے پوری کی نعمتوں کے سلسلے میں۔ وہ نعمتیں ظاہری بھی تھیں، وہ نعمتیں باطنی بھی تھیں۔ قرآن مجید میں لفظ نعمت بکثرت استعمال ہوا، بہت سے مقامات پہ استعمال کیا اللہ نے، وسیع المفہوم ہے یہ لفظ۔ نعمت کے معنی ہر وہ چیز جس سے انسان کو فائدہ پہنچے وہ نعمت ہے۔ اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کو قرآن کی اصطلاح میں نعمت کا مفہوم بتلایا، ہر وہ چیز جس سے انسان کو فائدہ پہنچے وہ انسان کے لیے نعمت ہے۔ اب ہم کہاں تلاش کریں کہ وہ نعمتیں جو پروردگار نے ہم پر نازل کی ہیں وہ ہیں کیا؟ تو سورہ نحل میں طویل بحثیں ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے بطور نعمت اتاری۔ اس سے قبل سورہ فاطر کی ایک آیت ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، یہ تیسری آیت ہے سورہ فاطر کی۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ دیکھیے قرآن کے خطابوں کا طریقہ بھی الگ الگ ہے۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے نا تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ جب روزے کا حکم دیتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان لانے والوں روزہ رکھو۔
لیکن جب عام بات کرتا ہے پوری برادری پوری انسانیت سے تو یا ایھا الناس، ناس کے معنی انسان. اب اللہ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، انسانوں کا رب، انسانوں کا الہ اور انسانوں کا بادشاہ. قرآن ہدی للناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. محمد رسول اللہ کافۃ للناس پوری انسانیت کے لیے رسول بنائے گئے ہیں. تو اب یہ جو خطاب ہے نا یا ایھا الناس، یہ پوری انسانیت سے خطاب کیا ہے؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم، بھائی اللہ کی جو نعمت تم پر آئی ہے اسے یاد کرو. حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور نے تمہیں خلق کیا؟ تو خلق نعمت، دیکھیے اب عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. خلق نعمت، یرزقکم من السماء والارض، وہ تمہیں آسمانوں سے برستے ہوئے پانی کے ذریعے اور زمین کے سینے کو چاک کر کے غلے وغیرہ کے ذریعے رزق فراہم کر رہا ہے. تو کیا اس کے علاوہ کوئی اللہ ہے؟ خلق نعمت، رزق نعمت. آپ نے توجہ کی؟ سورہ نحل 71ویں اور 72ویں آیت. دیکھیے لفظ نعمت کو دیکھتے چلیں اور نعمت کے مختلف شیڈز، مختلف اینگلز. واللہ فضل 71ویں آیت 16واں سورہ اور اس کے بعد کی 72ویں، دو مسلسل پڑھوں گا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افا بنعمت اللہ یجحدون. بہت توجہ کیجیے گا. اللہ نے بعض لوگوں کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے. اب یہ کمال ہے کہ جس کو رزق میں فضیلت نہ ملی ہو، جسے رزق کم ملا ہو، وہ چیلنج کر دے کہ پروردگار یہ تو نے کیا کر دیا ہے نا. اب دیکھیں کس طریقے سے بیلنس کیا ہے. بھائی رزق کا تعلق ہے کسب سے اور کسب کا تعلق ہے اعضاء و جوارح سے اور ذہن سے. تو چونکہ خلقت میں کوئی کمزور ہے، کوئی مضبوط ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی کم ذہین ہے، تو یوں کسب معاش میں فرق پیدا ہو گیا. یوں کسب معاش میں یوں فرق پیدا ہوا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اب دیکھیں اصول آ رہا ہے. تو کسب میں تم متفاوت ہو، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. اور اب تیور تو دیکھیں آیت کے، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. تو بھئی انہیں کیا ہو گیا ہے؟ جن کے پاس ضرورت سے زیادہ رزق پہنچ گیا ہے وہ ان غریبوں کو واپس کیوں نہیں کرتے؟ بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، ان غریبوں کو واپس کیوں نہیں کرتے؟ بھائی عجیب بات ہے. میں روک کے اپنے سننے والوں سے عرض کروں گا، آرڈر قرآن کا یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس اگر فالتو رزق پہنچ گیا ہے تو غریب کو دے دو، نہیں، واپس کر دو. بھائی واپس وہ چیز کی جاتی ہے کہ جب لی ہو تو وہ اس کی ملکیت نہ ہو اور جس کو دی جا رہی ہو اس کی ملکیت ہو. تو تم اسے واپس کر دو. یعنی پروردگار کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ حق اس کا تھا، پہنچ تمہارے پاس گیا. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. ان کو پلٹا دو، واپس کر دو، اس لیے کہ حق ان کا تھا، اتفاق سے تمہارے پاس آ گیا ہے، واپس ان کے پاس جانا چاہیے. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اس لیے کہ عرب سرمایہ دار ہو یا غریب ہو، استعمال رزق میں دونوں برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ غریب کو کم بھوک لگتی ہو اور امیر کو زیادہ بھوک لگتی ہو. تو اب بیلنس کر دیا کہ کسب معاش میں تفاوت ہے، استعمال معاش میں دونوں برابر ہیں. افا بنعمت اللہ یجحدون، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کا کب تک انکار کرتے رہیں گے اور یہ اللہ کی نعمت کو کب تک جھٹلاتے رہیں گے؟ تو اگر معاشرے میں معاشی ہمواری نہیں ہے تو یہ نعمت خدا کا انکار ہے. اور معاشی ہمواری اور معاش کی فراوانی یہ پروردگار عالم کی ایک عطا کی ہوئی نعمت ہے. تو رزق نعمت، خلق نعمت، معاش کا ہموار ہونا نعمت. واللہ، آیت آگے بڑھ رہی ہے، خلق لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اللہ نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، تمہارے لیے شریک حیات بنائے. واللہ خلق لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ، اور ان شریکوں کے ذریعے، ان جوڑوں کے ذریعے تمہیں بیٹے دیے، بیٹے سے پوتے دیے، تمہاری نسل آگے بڑھائی. ورزقکم من الطیبات،
اور اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر رزق دیا. آفا بالباطل یؤمنون, یہ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود باطل پہ ایمان رکھیں گے. وبنعمت اللہ ہم یکفرون, اور یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے رہیں گے. تو شریک زندگی نعمت, اولاد نعمت, نسل کا آگے بڑھنا نعمت. اب لفظ نعمت کو دیکھتے جائیں کہ اس کے شیڈز کتنے اور کس کے طریقے سے آ رہی ہے. اور اب 9 آیتیں میں نے درمیان سے چھوڑ دی, 71-72 میں نے پیش کی, 9 آیتیں درمیان سے چھوڑ دی. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنن وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین. فإن, بھائی عجیب و غریب بات ہے, یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. یعنی عجیب بات ہے. یہ آیت ذہن میں اگر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت سوارت ہونے لگے گی, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے 2 آیتیں پڑھی, درمیان والی آیت بھی پڑھی دوں, اگرچہ خوف طوالت کے سبب اسے میں روک رہا تھا. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنن, اللہ نے تمہارے گھر بنائے. ہاتھ پاؤں سے تو تمہارے تھے, لیکن گھر بنانے کا طریقہ اور فکر اللہ نے تمہیں دی. تو اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے, ان گھروں کو تمہارے لیے باعث سکونت قرار دیا. 2 باتیں ہو گئی. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا, اور اللہ نے مویشیوں کی کھال سے تمہارے لیے گھر بنوائے. تستخفونہا, یعنی خیمے. وہ جو گھر ہے نا وہ تمہارے لیے بڑے خفیف سے ہیں. یوم ظعنکم و یوم اقامتکم, جب تم سفر کر رہے ہو تو اٹھا کے آسانی سے انہیں پیٹھ پر لاد لو ناقے کے, اور جب قیام کرنا چاہو آسانی سے اتارو اور اتار کے اپنے پاس رکھ لو. ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین, ہم نے اون میں, کھال میں, روئے میں تمہارے لیے سامان رکھا ہے اور زندگی کے اسباب فراہم کر دیے ہیں, الی حین, ایک معین مدت کے لیے. تو اب یہ سب چیزیں ہم تمہیں دے رہے ہیں. واللہ, اب دیکھیے آیت آگے بڑھ رہی ہے. وہ آیت میں نے مکمل کی, اب یہ آیت میں نے نہیں پڑھی تھی, اب 4 پڑھ دوں. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. اب بہت ٹھنڈے دل سے سنیے گا ترجمہ. پہلی آیت کا ترجمہ کر چکا. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا, اللہ نے بہت سی چیزوں کو پیدا کر کے ان کے سائے بھی پیدا کیے. سایہ بھی ایک نعمت ہے. اگر متواتر سورج چمکتا رہے اور سایہ انسان کو نہ ملے تو شاید زندگی کا ایک دن بھی انسان جلے بغیر نہ گزار سکے, اور دوسرے دن پوری انسانیت جل جائے. اگر متواتر سورج کی شعاعیں کسی انسان پہ پڑتی رہیں یا کسی چیز پر تو دنیا بھڑک کے بجھ جائے. تو یہ سایہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا, چیزیں پیدا کی, ان کے سائے پیدا کیے. ومن الجبال اکنانا, پہاڑوں میں تمہارے رہنے کے لیے غار پیدا کیے. وجعل لکم سرابیلا, تمہیں لباس بنانے سکھلائے. تقیکم الحر, جو تمہیں سردی اور گرمی دونوں سے بچاتے ہیں. وسرابیل تقیکم باسکم, حد تو یہ ہے کہ تمہیں ہم نے زرہ کا لباس بنانا سکھایا تاکہ جنگ میں تم اس کے ذریعے محفوظ رہ سکو. کذالک یتم نعمتہ علیکم, ہم اسی طریقے سے اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کرتے ہیں. لعلکم تسلمون, تاکہ تم ہمارے مسلمان ہو جاؤ. تو یہ جو نعمتیں دی جا رہی ہیں نا وہ اس لیے دی جا رہی ہیں کہ تم اللہ کے مسلمان ہو جاؤ. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون, بہت سے لوگ اللہ کی نعمتوں کو خوب جانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں. ان کی اکثریت کفر کرنے والوں کی اکثریت ہے. اب میں رک رہا ہوں. میرے پاس وقت ہوتا تو میں بہت سی آیتیں, والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون ولکم فیہا متاع الی حین, مویشی دیے, چرائے گاہیں دیں, چوپائے دیے, یہ سب نعمتیں دی. تو ایک فہرست ہے. تمہیں خلق کیا نعمت ہے, تمہیں رزق دیا
नेमत है। तुम्हें शरीक जिंदगी दिया, नेमत है। तुम्हें बेटे दिए, नेमत है। तुम्हारी नस्ल चलाई, नेमत है। तुम्हारे लिए मकान मुअय्यन किया, नेमत है। तुम्हारे लिए बड़े हैंडी मकान बनाए बालों के, नेमत है। तुम्हें लिबास का शऊर दिया, ये नेमत है। तुम्हें जंग के मैदान में ऐसे लिबास फराहम किए जो तुम्हें बचा सकें, नेमत है। तुम्हें साया दिया, नेमत है। फ़इन तवल्लो फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, हबीब कह दो इनसे कि हम ये नेमतें दे रहे हैं, और अगर ये न माने और मुंह को फेर लें तो हबीब डंडा उठाने की जरूरत नहीं है, तेरा काम पैगाम को पहुंचा देना है। और उसके बाद कहा यारिफून नेमत अल्लाह तुम युनकिरूनहा, ये लोग नेमत को पहचानते हैं और फिर इनकार करते हैं। तो ये सारी ज़ाहिरी नेमतें हैं, अच्छा मकान, अच्छी सवारी, अच्छी शरीक जिंदगी, अच्छा खाना, जो कुछ भी है ये ज़ाहिरी नेमतें हैं। और आयत ने कहा था अस्बगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन, हमने फकत तुम्हें ज़ाहिरी नेमतें नहीं दी, हमने तुम्हें बातिनी नेमतें भी दी हैं। अब वो बातिनी नेमतें क्या हैं? तो बातिनी नेमत, नेमत इदराक, नेमत शऊर, नेमत ताक़ुल, नेमत हयात, सोचने और मंसूबा करने की जो सलाहियत दी गई वो भी एक नेमत है। तो अब मुझे जुमला कहने की इजाजत दें कि इतनी नेमतें दे रहा है, इतनी नेमतें दे रहा है, और उसके बावजूद दुनिया की एक कसीर आबादी उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। नेमत देने वाले को मानने के लिए दुनिया की कसीर आबादी तैयार नहीं है। तो मैं अर्ज करूं भाई, दो मरबूत लफ्ज हैं और इन लफ्जों को जहन में रखिएगा, एक है नेमत, एक है लज्जत। ये दोनों लफ्ज है ना, लज्जत नेमत नहीं है, नेमत लज्जत नहीं है। बचपन की लज्जत और है, जवानी की लज्जत और है, बुढ़ापे की लज्जत और है। लज्जतें बदलती हैं, नेमत तब्दील नहीं होती। लज्जतें बदलती हैं, नेमत तब्दील नहीं होती। पानी एक नेमत है, बचपन में भी उसकी अहमियत साबित, जवानी में भी साबित, बुढ़ापे में भी साबित, सेहत के आलम में भी साबित, मरज के आलम में भी साबित। तो नेमत अमल है, लज्जत रद्द अमल है। अब मैं उसको और भी वाज़ेह करूं कि भाई नेमत तो समझ में आ गई ना, नेमत इंसान की जरूरत, लज्जत उस जरूरत की कैफियत से लुत्फानंदोज होना। तो अब अगर किसी को पानी कड़वा लग रहा है तो खराबी पानी की है या उसके मरज की? बहुत सीधा, अगर किसी को मलेरिया का मरज हो जाए तो मलेरिया के मरज में पानी कड़वा लगने लगता है, जिगर की बहुत सी खराबियों में पानी कड़वा लगता है। तो अब अगर जबान पानी को चखने के बाद ये कहे कि जनाब ये पानी कड़वा है, तो खता जबान की है या खता नेमत की है? तो भाई इस बात को हमेशा के लिए याद रखो कि खता न नेमत में है न नेमत देने वाले में है। वो जो उसे इस्तेमाल कर रहा है, उस इस्तेमाल में कोई ना कोई मरज है किसी मकाम पर, जिसकी वजह से नेमत में खता महसूस हो रही है। भाई बात तो आती है ना। तो अब हम पानी को इसलिए नहीं ठुकरा सकते कि वो कड़वा लग रहा है, हमें अपनी जबान को दुरुस्त करना होगा। तो अब जितनी भी नेमतें परवरदिगार ने दी, उन सारी नेमतों में हीन है, असासन व मतान इलाहीन, बीवी बच्चे एक वक्त के लिए, जमीन एक वक्त के लिए, आसमान एक वक्त के लिए, सोना चांदी एक वक्त के लिए, मकान जब तक हो ठीक है, कब्र में चले गए बेकार। तो सारी जाहिरी नेमतें एक वक्त के लिए। और अब बातिनी नेमत वो जो तुम्हारे साथ साथ जाए। और वहीं अपने सुनने वालों को रोक रहा हूं कि वो बातिनी नेमत है क्या जहां परवरदिगार लाना चाह रहा है। तो अगर ये बात वाज़ेह हो गई हो तो एक जुमला और सुनते जाएं। कितनी नेमतें दी? इतनी दी कि दो मकाम पर कुरान में कहा व इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, है ना। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने बैठ जाओ, पूरी इंसानियत को चैलेंज है, पूरी इंसानियत जो खरबों में है ना उनको चैलेंज है। अल्लाह की नेमतों को अगर गिनने बैठ जाओ, ला तुहसूहा, जिंदगी भर गिन नहीं सकोगे। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, और जाहिर है कि जितने पढ़े लिखे यहां हैं उतने पढ़े लिखे लोग इस तकरीर को आगे सुनेंगे। भाई आज का जो मॉडर्न सब्जेक्ट है माशियात, उसमें यह बहस की जा रही है, ये बहस काबिल गौर है और आपके सुनने के काबिल है कि भाई बात यह है कि माशी नाहमवारी का सबब कुल इतना है कि हमारी जरूरियात हैं लामहदूद और नेमतें हैं महदूद। तो वो महदूद नेमतें हमारी लामहदूद जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती, इसलिए एक छीन रहा है दूसरे से, दूसरा छीन रहा है तीसरे से। यह है इकोनॉमिक्स की थ्योरी।
یہ انسانی معاشیات کا نقطہ نظر ہے. میرے پاس اصطلاحیں ہیں, میں اس سبجیکٹ سے بخوبی واقف ہوں لیکن تفصیل میں جانا نہیں. معاشیات کے ماہر نے کیا کہا؟ ہماری ضرورتیں لامحدود, ادھر کی نعمتیں محدود. تو جب لامحدود لوگوں کے پاس تھوڑی سی چیز آئے گی تو چھن جائے گی اور اس میں افراتفری پیدا ہوگی. بھائی قرآن کی اس آیہ مبارکہ پر غور کیوں نہیں کرتے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا؟ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو, خرچ کرنا تو دور کی بات ہے, گننے بیٹھو تو گن نہ سکو. تو تم محدود ہو, نعمتیں لامحدود ہیں. بالکل بالکل برعکس بات ہے جو آج کا ماہر معاشیات سوچ رہا ہے نا, اس کے بالکل برعکس قرآن مجید میں کہا گیا کہ تم محدود ہو, ہم نے جو نعمتیں دی ہیں وہ لامحدود ہیں. اچھا, تو اب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں لامحدود, وہ ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں ہوں. اب بات آ گئی باطنی نعمتوں تک. تو وہ باطنی نعمت کیا ہے؟ اب آپ سے بہتر کون جانے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ ہے باطنی نعمت. پروردگار صراط مستقیم پر باقی رکھ. یہ کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں. بھائی توجہ رکھیے گا, یہ ان کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں. تو پروردگار ہمیں اس راستے پہ چلا جو نعمت پانے والوں کا راستہ ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نعمت کے راستے پہ چلا نہیں, نعمت پانے والوں کے راستے پہ چلا. نعمت اور ہے, پانے والے اور ہیں. تو اب کچھ ہیں نعمت پانے والے, کچھ ہیں نعمت پانے والے جن کے راستے پر چلنا اللہ کی عین مرضی ہے. تو کہاں تلاش کریں کہ وہ نعمت پانے والے کون ہیں اور کہاں ملیں گے؟ سورہ نساء, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو بھی خدا کی اطاعت کرے, جو بھی رسول کی اطاعت کرے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم. تو ہم قیامت میں اطاعت کرنے والے کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں اتاری تھیں. کن پہ اتاری تھیں؟ وہ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. اور یہ اطاعت کرنے والا ان انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کی بہترین معیت میں زندگی گزارے گا. تو یہ ہے نعمت پانے والے. توجہات مبذول رہے ہیں, یہ ہے نعمت پانے والے. تو باطنی نعمت ہدایت, باطنی نعمت نبوت, باطنی نعمت کتاب. بھائی بات تو واضح ہوگی نا. یعنی ہدایت نعمت ہے, نبوت نعمت ہے, کتاب نعمت ہے. اور قرآن کہہ چکا ہے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, تمہیں جتنی نعمتیں ملی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملی ہیں. تو اب کتاب بھی اللہ سے ملے گی, نبوت بھی اللہ سے ملے گی, ہادی بھی اللہ سے ملے گا. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.